میں کہتی ہوں نا کہ تاریخ پڑھنا بہت بہت ضروری ہے، اور یہ ویڈیو ایک بہت اچھی مثال ہے کہ کیوں تاریخ اتنی ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں جو قتل و غارت ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، پہلے غازہ میں، اب لیبنان میں، اور ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے UN کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، ویسٹ کی طرف بیسکلی، کہ وہ کسی نہ کسی طرح سٹیپ ان کریں اور وہ روکیں یہ سارا کچھ۔ لیکن اصلیت تو یہ ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ دنیا کے یہ حالات و واقعات ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے جینوسائڈز ہمیں نظر آئے تھے، پہلے روانڈا کے اندر 1944 میں، اور پھر بوسنیا میں 1995 میں، اور ان دونوں دفعہ بھی دنیا UN اور ویسٹ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ آگے روکیں گے یہ سب۔ اس صورتحال میں یونائٹڈ نیشنز نے کیا کیا آخر؟ اگر ہم یہ سمجھیں گے اور یہ پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، تب ہمیں بہت اچھا اندازہ مل جائے گا کہ آگے وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اور ہاں، بوسنیا اور روانڈا کے کیس میں جو جینوسائڈ تھے، ان کے ٹائم پیریڈ، یہ غازہ اور فلسطین کی جو جنگ ہے، اس سے بہت چھوٹی تھی۔ جو اب وہاں ہو رہا ہے فلسطین میں، وہ ایک بہت ہی مختلف صورتحال ہے، یہ بات میں سمجھ رہی ہوں، لیکن فضول کی قتل و غارت، فضول کی دہشت گردی کچھ لوگوں کے ہاتھوں تب بھی پھیلائی گئی تھی، اور UN وہاں موجود تھی، ان کی فورسز۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایکچولی کیا کیا اس چیز کو روکنے کے لیے۔ اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی بوسنیا کے بارے میں، اور اگلے ہفتے بات کریں گے ہم روانڈا کے بارے میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مشا، خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں۔ تو یہ تھا یوگوسلاویا، ایک ملک جو کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد تخلیق کیا گیا تھا۔ اب یہ ملک بہت مختلف دوروں سے گزرا، اور آج آ کے اس کے اوپر کمیونسٹس کی حکمرانی آ گئی۔ اس حکمرانی کے آنے کے بھی تقریباً 40 سال بعد تک وہاں پہ مختلف ذاتوں کے لوگ اور مختلف مذہب کے لوگ اکٹھے رہتے تھے مل جل کے۔ لیکن 1990 کے قریب جا کے جو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، وہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ سلوینیا اور کروشیا کے خطے تھے یوگوسلاویا کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو آزاد قرار دے دیا، اور جنگ چھڑ جاتی ہے سربیا اور جو نئی ریاستیں بنی ہیں ان سب کے بیچ میں۔ اب 1992 میں سربیا یہ فیصلہ لیتا ہے کہ جو بوسنیا کا خطہ ہے، اس کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی وہاں کوئی جگہ نہیں، اور وہ شروع کرتا ہے قتل و غارت بوسنیاکس کی۔ بوسنیاک وہ نام ہے جو کہ بوسنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو دیا گیا تھا۔ اب سربیا اپنے اس مشن میں اکیلا نہیں ہوتا، بوسنیا کے جو لوکل سربز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو یوگوسلاویا تھا، جو ریاست تھی پوری، اس کی جو فوج ہوتی ہے، ان کی جو سارے بندوقیں اور جو اکوپمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اور اب شروع ہوتا ہے وہاں پہ قتل و غارت، تشدد کا دور، بہت زیادہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، اور بہت زیادہ عورتوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور بڑے پلان کر کے یہ زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ اب جتنے بھی دکھی اور خوفناک کے سارے واقعات ہیں بوسنیا اور روانڈا دونوں کے، سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتحال میں یونائٹڈ نیشنز کی فوج گراؤنڈ پہ وہاں موجود تھی، اور حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مشن ہے کہ دنیا میں فضول کی قتل و غارت اور وائلنس کو انہوں نے روکنا ہے، لیکن شاید وہ خود ہی یہ مشن بھول چکے تھے، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں روک پائے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ UN جب وہاں موجود تھی، وہ ساری فوج وہاں موجود تھی، انہوں نے کیا کیا آخر؟ تو چلیں اب اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو نہیں معلوم، ان کے لیے جو UN ہے وہ آخر کیا ہے۔ آج یونائٹڈ نیشنز، جس کو میں شارٹ فارم میں UN کہہ رہی ہوں، اس کی مختلف برانچز ہیں، دنیا میں بہت مختلف کام کرتی ہے، لیکن جب 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو تخلیق کیا گیا تھا، تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ دنیا میں امن قائم رکھنا۔ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ وہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں: The United Nations, which it hoped would prevent another war like the one they had just lived through۔ تو وہ دوسری جنگ عظیم کی طرح کی کوئی بھی جنگ روکنا چاہتے تھے، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو آج پھر سے پڑھنے کے بعد میں سوچتی ہوں کہ کیا ان کا یہ مطلب تھا کہ ہم یورپ کے خطے میں یا امریکہ کے خطے میں کسی بھی جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، باقی دنیا میں جو مرضی ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ اور ایسے نہیں ہے کہ میں بس یہ کہہ رہی ہوں۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے فوراً بعد اور یونائٹڈ نیشنز بننے کے فوراً بعد پوری دنیا ایک اس طرح کے دور میں داخل ہو جاتی ہے جہاں پہ مختلف ممالک میں ہر وقت جنگیں چھڑی رہتی ہیں، جہاں پہ جیسے ہی کوئی نہ کوئی اچھے حکمران آتے ہیں جو اس قوم کے لیے بہتری کرنے لگتے تھے، ایک دم وہاں پہ جنگ چھڑ جاتی تھی، بغاوت ہو جاتی تھی اندر سے، اور کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر آ کے سیٹ پہ بیٹھ جاتا تھا۔ دوسری طرف کچھ جنگیں ایسی بھی تھیں جیسے کہ ویتنام وار، جس کے اندر کچھ ڈھکا چھپا نہیں تھا، بس ایک سیدھی جنگ تھی۔ اور یہ سارا کچھ جو سارے دور میں ہو رہا تھا، یہ سب کچھ حصہ تھا کولڈ وار کا۔
الگ الگ دیکھنے میں شاید نہیں لگتا، لیکن یہ سب کچھ کنیکٹڈ تھا، اور اس سب چیزوں کے اندر UN کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ UN کو استعمال کیا گیا تھا امریکہ اور یورپینز کے ہاتھوں بہت ساری جنگوں کو جائز قرار دینے میں، یہ کہنے میں کہ ہاں یہ جنگ تو بنتی ہی بنتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے۔ اور جس طرح یہ فیصلے لیے گئے وہ بھی بہت سوالیہ طریقے ہیں۔ اس سب کچھ کے اوپر میں آگے جا کے انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گی، لیکن آج ہم واپس آتے ہیں 1990 کے اندر، جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے بوسنیا میں آخر کیا کیا۔ یہ کسی بھی صورت میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو نہیں ہے بوسنیا یا روانڈا کے جینوسائیڈ کے اوپر، میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے اوپر کہ شروعات کیسے ہوئی تھی چیزوں کی۔ ظاہری بات ہے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو اور بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ UN کا کیا کردار تھا اس ساری چیز کے اندر۔ اب جب یوگوسلاویا کے اندر 1990 کے شروع میں جب شروع میں ہی قتل و غارت اور تھوڑی سی جنگ کا آغاز شروع ہوا تھا، تو یونائٹڈ نیشنز نے کچھ پالیسیز وہاں پہ امپلیمنٹ کی۔ پہلے تو سپٹمبر 1991 میں یونائٹڈ نیشنز نے ریزولوشن 713 پاس کی، جس کے بدولت ایک آرمز امبارگو لگا دیا گیا یوگوسلاویا کے سارے خطے کے اوپر۔ آرمز امبارگو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی وہاں رہنے والے لوگوں کو بندوقیں یا اسلحہ نہیں بیچ سکتا۔ پھر 1992 میں یونائٹڈ نیشنز اپنی کچھ فوج، جس کا وہ نام رکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز پروٹیکشن فورسز، کو وہاں پہ اسٹیشن کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو فضول کی قتل و غارت سے بچانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ نیشنز بہت زور لگا رہا ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے سارے معاملے کو حل کریں۔ اب یہ ساری پالیسیز کاغذات پہ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، سننے میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یار یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصلیت میں کیا ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہے۔ بہت ساری پالیسیز بالکل ناکام ہو جاتی ہیں کسی بھی قسم کی قتل و غارت روکنے میں، اور کچھ پالیسیز بلکہ مدد کر ڈالتی ہیں سربینز کی اور ان لوگوں کی جو کہ قتل و غارت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ آرمز امبارگو۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو سربینز تھے ان کے پاس ہی یوگوسلاویا کی فوج کا سارا اسلحہ تھا پہلے سے ہی، تو اس آرمز امبارگو نے کیا صرف یہ کہ جو بوسنیاکس تھے، بوسنین مسلمان، ان تک اب کوئی بھی اسلحہ نہیں پہنچا سکتا تھا، اور وہ اور بھی زیادہ آسان نشانے بن گئے، ان کو مارنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا، کیونکہ سربینز کو بھی پتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ بندوقیں ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی دے سکتا ہے بندوقیں۔ تو ایک طرح سے یونائٹڈ نیشنز نے خود سربینز کی مدد کر ڈالی بوسنیاکس کے جینوسائیڈ میں۔ ایک اور پالیسی جس سے کافی ہسٹورینز اور ریسرچرز کو اب بہت اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز چاہتی تھی کہ وہ نیوٹرل لگے، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لگے کہ وہ سربینز کے سائڈ پہ ہیں یا بوسنیاک مسلمانوں کی سائڈ پہ ہیں، اور اس چکر میں ان کو بڑے اسٹرکٹ آرڈر دیے گئے کہ آپ نے فوج کا استعمال صرف انسانیت کے مشنز کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ آرڈر یونائٹڈ نیشنز پروٹیکشن فورسز کو ایک بہت مشکل پوزیشن میں ڈال دیتی ہے، جہاں اس کو فارملی ایک نیوٹرل فورس بن کے سامنے آنا ہے جو کہ بوسنیاکس کو بچا بھی رہی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ اگر وہ بوسنیاکس کو بچا رہے ہیں تو مطلب ان کی سائڈ پہ ہیں، ان کو سربز غلط لگ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی کنفیوزنگ قسم کے آرڈرز ان کو دیے گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ خاصے کچھ بھی نہیں کر پائے، وہ بس کھڑے دیکھتے رہے۔ اب تیسری جو ان کی پالیسی تھی، جہاں وہ لوگ بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے تھے، وہ بھی بڑی بیوقوفانہ پالیسی تھی، کیونکہ سربینز جو تھے وہ اس کا سراسر فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگ ایسے بنتے تھے یونائٹڈ نیشنز کے سامنے جیسے وہ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ سن رہے ہیں اور اب وہ لوگ سمجھ رہے ہیں ان کی بات، لیکن یہ صرف ان کا طریقہ کار تھا وقت لینے کا، اور ساتھ ہی ساتھ زمین پہ وہ قتل و غارت جاری رکھ رہے تھے اور بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اور یونائٹڈ نیشنز کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں سمجھے، اور ان سب پالیسیز کی وجہ سے جو بوسنیاکس تھے ان کو مارنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا سربینز کے لیے۔ اب پہلے تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہچکچا رہی ہیں کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے، لیکن آگے جا کے جب وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ یار نہیں اب ہمیں کچھ کر لینا چاہیے، بہت زیادہ قتل و غارت ہو گئی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ روک پاتے سربینز کو، وہ اس حد تک طاقتور ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم نے بوسنیا کے اوپر والی جو ایئر سپیس ہے اس کو ہم نے ایک نو فلائی زون قرار دینا ہے، اور یہ بات بالکل ایک قسم کا مذاق بن کے رہ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت نظر آتا ہے
کہ یونائٹڈ نیشنز کی پروٹیکشن فورس اس حد تک کمزور ہے کہ وہ اس چیز کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. ان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ سربینز کو روک سکیں، کیونکہ سربینز بار بار بوسنیا کی ایئر اسپیس میں آ رہے تھے اور اٹیکس جاری رکھ رہے تھے. اس مشن کا مقصد یہ تھا کہ سربینز کے پاس وہ جو فائدہ ہے کہ یوگوسلاوین اسلحہ اور ساری کی ساری اکوپمنٹ، جہاز، چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اس چیز کو روکا جائے. تو دیکھا جائے تو یہ سارا فائدہ بھی ان کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہی ملا جب انہوں نے آرمز امبارگو لگا دیا، جس کی وجہ سے بوسنین مسلمان کسی بھی قسم کی ڈیفنس کے لیے بھی کوئی اسلحہ نہیں خرید سکے. اور صرف یہی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کمزور تھے، ان کا آپریشنز کا طریقہ بھی نہایت ہی فضول تھا، کیونکہ یو این کے اندر کے ہی لوگ یہ آگے رپورٹس دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جب کمانڈرز اکثر اوقات کال کرتے تھے ہوائی جہاز کے سپورٹ کے لیے تو فائدہ تو تب ہوتا اگر ایکشن لے لیا جاتا کچھ ہی منٹوں کے اندر، لیکن کلیئرنس کو لگ جاتے تھے 6 گھنٹے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا طریقہ کار ہی غلط تھا. اب آگے جا کے 1993 میں یونائٹڈ نیشنز ان 3 شہروں کو ساراہیوو، گوراڈیس اور سربینیکا وہ ان کو پناہ گاہ متعین کرتا ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن یونائٹڈ نیشنز کی فوجوں کی ہمیں سب سے بڑی شکست یہیں پہ نظر آتی ہے جب سربینیکا نامی ایریا سربز آسانی سے لے لیتے ہیں، اور اس کو لینے کے بعد وہاں وہ شروع کرتے ہیں یورپ میں دیکھے جانے والی سب سے زیادہ قتل و غارت دوسری جنگ عظیم کے بعد. کہتے ہیں کہ سربینیکا کے اندر 8,000 سے زیادہ نوجوان جنگ کی عمر والے لوگوں کو مارا گیا، اور وہاں پہ ہزاروں عورتوں اور بچیوں کا ریپ کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں اور بہت سسٹمیٹک طریقے سے کی گئیں، بہت بروٹلی. سربینیکا سے بچ نکلنے والے ایک آدمی حسن نوحانووچ ہمیں اس موقع کے بارے میں یہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈچ پیس کیپرز بس وہاں کھڑے دیکھتے رہے جب سرب فوجی آدمیوں کو اور بچوں کو ان کی بہنوں اور بیویوں سے دور کر رہے تھے، بلکہ یہ ڈچ لوگ اس حد تک تلے ہوئے تھے کسی بھی قسم کی جنگ سے دور رہنے کے لیے کہ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بوسنیاکس کو، بوسنین مسلمانوں کو سربینیکا سے خود اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. ان کو یہاں متعین کیا گیا تھا بوسنیاکس کی حفاظت کے لیے، لیکن انہوں نے تقریباً 20,000 لوگوں کو خود بیس سے باہر نکالا اور سربینز کے حوالے کر دیا تاکہ ان کو خود جنگ نہ لڑنی پڑے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یو این نے سربینیکا جب گر گیا، جس کو اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس جگہ کو حفاظت دیں گے، ایک تو وہ حفاظت دے نہیں پائے، وہ جگہ گر گئی. جب وہ گر گئی اس کے بعد جو ان کا رد عمل تھا وہ اور بھی زیادہ افسوسناک تھا. انہوں نے خود یہ ساری چیزیں ہونے دیں، اور اتنی زیادہ قتل و غارت اور ناانصافی کے دوران وہاں پہ ان کے فوجی موجود تھے اور انہوں نے ایک بھی گولی نہیں چلائی. اب سوال یہ ہے کہ کیوں یو این کچھ نہیں کر پایا، اور اس چیز کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کو بننے کا جو طریقہ کار تھا اس میں. اب یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ مختلف ریاستوں سے اپنی طاقت لیتی ہے، اس کے پاس بطور خود کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کے جو زیادہ طاقتور ممبران ہیں انہی کے ہاتھوں میں ہے یہ کنٹرول کہ وہ کس حد تک یو این کو کام کرنے دیں یا نہ کرنے دیں. اور بوسنیا اور روانڈا کے کیس میں بہت سارے ریسرچرز اور ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ پچھلی صدی کے اندر ہر جگہ ہر جنگ میں ٹانگ اڑا رہا تھا، اور وہ کہتا یہ تھا کہ جی ہم تب سے پوری دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے ہم ہی محنت کر رہے ہیں، اب ہم نے نہیں کرنی. بوسنیا اور روانڈا کے کیس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ یورپ اٹھ کھڑا ہو اور وہ کچھ کرے. اور کلیریفیکیشن کے لیے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ پچھلی صدی میں امریکہ، یونائٹڈ نیشنز وہ کسی کی مدد نہیں کر رہے تھے خاصی، وہ صرف اپنی ہی مدد کر رہے تھے، اور انہوں نے بلکہ بہت زیادہ زندگیاں اور بہت زیادہ ممالک تباہ کر ڈالے اس چکر میں. جیسے مرضی بنا سوار کے وہ ہمیں پیش کریں، اصلیت تو اصلیت ہی رہتی ہے. اب اس کیس میں امریکہ چاہتا تھا کہ یورپ کچھ کرے، لیکن یورپ جو تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ بھئی امریکہ کرے، ہم نے نہیں کرنا. دونوں خطے جو تھے وہ اپنے بندے، اپنے پیسے بوسنیا میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں لگانا چاہتے تھے، اور یورپ نے تقریباً 3 سال کچھ بھی نہیں کیا اور انتظار کرتے رہے کہ امریکہ کچھ کرے. پھر آخر کار کیونکہ جنگ کے حالات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ اب ان کو اپنے لیے فکر شروع ہو گئی تھی، آگے جا کے امریکہ نے اور نیٹو نے ہی مل کے اس جنگ کو تھوڑا سا روکا اور کہانی تھوڑی بدلی وہاں سے. لیکن اس سارے ٹائم کے دوران بہت زیادہ قتل و غارت ہو چکی تھی اور بے انتہا لوگ مر چکے تھے. پوری دنیا میں لوگ، جس طرح آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ ہمیں کچھ کر لینا چاہیے تھا پہلے، لوگ تب بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور 1999 میں
यूनाइटेड नेशंस खुद एक रिपोर्ट निकालती है जिसके अंदर वो ये बात तस्लीम करते हैं कि हाँ भाई, बोस्निया और रवांडा की बारी हम लोग खासा कुछ नहीं कर सके। वो उस रिपोर्ट में स्रेब्रेनिका की बात करते हैं खसूसन। वो कहते हैं कि जो हमारी पूरी पॉलिसी थी कि हमने इस जंग के अंदर न्यूट्रल नज़र आना है, वो बोस्निया के केस में बिल्कुल भी पायदार नहीं थी। साथ ही साथ वो उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं जो लोग बातचीत के साथ ये सब कुछ सॉल्व करना चाहते थे, बजाय इसके कि जंग के शुरू में ही उसको रोक डालते। वो ये भी बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने किस तरह बाकी सारी मुल्कों की जो पॉलिटिकल फीलिंग्स थी उनको आगे रखा और उस हिसाब से अपनी मिलिट्री डिसीजंस ली। और वो आगे जाते हुए इसी रिपोर्ट में वो ये वादा करते हैं कि आइंदा कभी भी इस तरह की कोशिश की गई जहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी लोगों को मारे जाने की या एक जगह से बाहर निकालने की साजिश की गई, तो यूएन किसी भी तरीके से इस सब चीज़ को रोकेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यूएन ने अपनी गलतियों से सीखा? आपका क्या ख्याल है? क्या उसने सीखा? क्या वो कर पा रहे हैं जो उन्होंने वादे किए थे तब? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रवांडा के अंदर जब इसी तरह की सिचुएशन आती है कुछ सालों बाद, तो तब यूएन का क्या रद्द-ए-अमल था। चलिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।